السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور آج کل ہم آج ہی ضرور پاکستان کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ. تو ہم تھوڑا سا ذکر سے شروع کریں گے. اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ. تو سب انتظار کر رہے ہیں انتخاب کے کیا رزلٹ ہوں گے. تو میں دیکھوں گا کسی کے کوئی سوال ہیں یا کامنٹس ہیں. محسن علی چوہن, how are you doing? I am very happy. Pakistan has had a successful election. We will see the results. مقبول ساجد, سلام بابا جی. میں الیکشن ریزلٹس کو چھوڑ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. ہاں, الیکشن ریزلٹس کیوں ہے؟ نہیں, بس ٹھیک ہے. ہم بات کریں گے. شکریہ. اچھا, عمر متین خان صاحب, بابا جی سلام فرام فلوریڈا. وعلیکم السلام to you in Florida, Umar Mateen Khan Sahib. Sharoz Tabriz. Sir, please pray for Pakistan future. Yes, let us pray for Pakistan future. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالی سلام فرما, برکت فرما, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر, آل مطلب اپنے خاندان اور اپنے ماننے والے, اور خاص کر پاکستان. تو اس سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. وہ تو حقیقت میں پاکستان کے بانی ہیں, پاکستان کے چلانے والے ہیں. میرے کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہے اور ہدایت دے رہے ہیں پاکستان کو, پاکستانیوں کو. پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, کوئی شک نہیں. آزاد اوان صاحب, انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی. ہاں, حق کی فتح ہوگی. شکریہ. شیری تنہا, کیسے ہو سر؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ بھی خوش ہیں. محسن علی, پھر کٹ گیا تھا سگنل. امید ہے ایسے بار نہیں ہو جائے گا. پہلے ایسے ہوتا تھا, 2-3 دن سے نہیں ہو رہا تھا. اچھا, ہوپ فار دا بیسٹ سر, انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. محسن علی چوہن صاحب کہہ رہے ہیں ہاں, ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ, ضرور, کیونکہ اللہ کی ہاتھ میں سب کچھ ہے. مقبول ساجد صاحب, آپ سے کل پوچھا تھا کہ کل ٹائم ٹریول کا فیوچر کیا ہے. ٹائم ٹریول کا فیوچر کیا ہے کہ زیادہ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا سب لوگوں کو کہ یہ ممکن ہے. بے شک. اچھا, محمد وقاص معاویہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وبرکاتہ. ہاں شکریہ آپ کو بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقاص موال صاحب. اچھا تہذین رضا, your prayers will fix the nation inshallah. All of our prayers, let us pray for Pakistan all the time. Everything will become perfect, better than perfect, inshallah. We will see Pakistan becoming the real land of the pure. Pakistan, Pakon ka stan. Kamran Wasti, your enthusiasm is infectious. Very good. Yes, let us all be very enthusiastic about the future of Pakistan. It will be wonderful. Pakistan will become the superpower, the leader of the world, spiritual leader of the world, and maybe even economically and militarily, Pakistan will become one of the leading powers, but spiritually, Pakistan will take the lead, inshallah. This is what I have been told. So I believe it. Satar Khan, you are my friend. You are fine. Thank you very much. Ahmad Zaim, salam, respectable sir from Dubai. Dubai ko bhi. Walaikum salam ji. Dr. Arslan Zafar, kaise hain? Main bilkul theek thaak hu. Allah ka shukr hai. Saad Ishtiaq, salam Baba ji. Pray for my daughter Amina Ishtiaq. Amina Ishtiaq. Allah, Allah, Amina Ishtiaq par raham farma. سب پاکستانیوں پر رحم فرما, سب انسان پر رحم فرما, سب پوری کائنات کے سب لوگوں پر رحم فرما. شکریہ سعد اشتیاق جی. شوکت عباس, سرائکی آتی ہے بابا جی؟ نہیں, بے شک میں خانے وال میں رہتا تھا جب میں سب سے چھوٹا. میرے پہلے 2-2.5 سال خانے وال میں گزر, لیکن میں نے سرائکی نہیں سیکھی. شاید ہمارے جو ساتھی تھے زیادہ وہ پنجابی میں بات کرتے تھے, تو میں نے کبھی سرائکی نہیں سیکھی. تحسین رضا, سلام بابا جی. وعلیکم السلام. عبداللہ رانا, لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کرتے ہیں, یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں, آپ ہمارے دعا سن رہے ہیں, آپ پاکستان پر رحم کر رہے ہیں. پاکستان آپ کو بہت ہی پسندیدہ ملک ہے, ہمیں معلوم ہے. آپ نے خود فرمایا, حدیث میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں عرب ہوں لیکن عربستان میرے دل میں نہیں ہے. میں ہند کا نہیں ہوں لیکن ہند میرے دل میں ہے. ہند مطلب وہ خطہ جو دریائے سندھ کے کنارے پر ہے, مطلب پاکستان. تو پاکستان بہت ہی پیارا ملک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا, مقبول ساجد صاحب, اور کل ایک سوال کا جواب رہ گیا کہ آپ رحیل شریف سب کو اچھا آدمی کہہ رہے تھے, تو اس نے ایران کو کیوں شامل نہیں کیا 40 اسلامک کنٹریز کے الائنس میں جو سعودی کی سربراہی میں بنایا گیا ہے؟ نہیں, یہ جنرل راحیل شریف کے ہاتھ میں یہ سب کچھ نہیں ہے. وہ نہیں, جو کرنا کا چاہتا ہے کر سکتا ہے. وہ بہت اچھا آدمی ہے, فکر نہیں کرو. جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے کر رہا ہے, میرا کوئی شک نہیں ہے. وہ بہت, ابھی شاید آپ نہیں سمجھ سکیں گے وہ کیا کر رہا ہے, لیکن وہ بہت اچھا آدمی ہے, شریف ہے. اور ایران بھی بہت اچھا ملک ہے. جو شیطانی لوگ ہیں جن کے قبضے میں کچھ اسلامک کنٹریز ہیں اور جن میں
جس کے پاس بہت پیسہ ہیں اور جو جنرل رحیف شریف کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش میں ہیں وہ کامیاب نہیں ہو جائیں گے اس میں. وہ تو ایران کے خلاف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سنیوں اور شیعوں کا جھگڑا ہو جائے. یہ شیطانی لوگوں کی کوشش ہے. تو ابھی جنرل رحیل شریف کچھ کر رہا ہے، فکر نہیں کرو. وہ بھی پاکستان کے فائدے کے لیے ہے، وہ بھی ایران کے فائدے کے لیے ہے، پوری دنیا کے سب مسلمان ملکوں کے فائدے کے لیے ہے. اور حقیقت میں وہ بہت اچھا آدمی ہے. وہ سب ملکوں کے فائدہ، پوری دنیا کے فائدے کے لیے ہے جنرل رحیل شریف. اور خاص کر پاکستان کے فائدے کے لیے وہ جو کچھ کر رہا ہے. شاید ابھی سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ ہم سب آزاد ہیں، جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں ہم ایک دم کھلا کر سکتے ہیں. نہیں، دیکھو کیا ہو جاتا ہے آئندہ. اور جنرل رحیل شریف سمجھدار آدمی ہے. ایسے نہیں سوچو کہ اس کے جانے کے بعد دوسرے جنرل آئے ہیں جو اتنے اچھے نہیں ہیں جیسے وہ تھے. وہ ہیں، وہ بھی بہت، اس کے بعد وہ تو ہوشیار ہے، سمجھدار ہے. جب وہ چلے گئے تھے اس نے دوسروں کو، مطلب انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ اپنے جیسے اچھے مسلمان فوج کے سربراہ بڑے ہو جائیں. تو ایسے ہوا ہے. اچھے لوگ ہیں پاکستان کے فوج میں، بہت سارے اچھے ہیں. اچھا، اور کون سے سوال ہیں؟ محمد یوسف حیات، السلام علیکم سر، پلیز پرے فار پاکستان. یہ تو میں تو ہمیشہ کرتا رہتا ہوں روزانہ. یا اللہ پاکستان پر رحم فرما. ساجد خان، پلیز سر پرے فار عمران خان. ٹھیک ہے، ہم عمران خان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، سب پاکستانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. راجہ توصیف احمد، کیسے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا، نائلہ بھٹی کہہ رہی ہے اللہ سے میرے بیٹے علی کے لیے دعا کر دیں. آئی وانٹ ہم ٹو گلو لائک یو. نائلہ بھٹی کے بیٹے علی کے لیے، یا اللہ یا اللہ رحم فرما اس پر اور سب پاکستانیوں پر، پوری دنیا پر اور پوری کائنات پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما. اللہ. علی مرتضیٰ، ہاؤ یو کین اسپیک اردو. میں پاکستان میں رہتا تھا بچپن میں، 1947 سے لے کر 65 تک میں پاکستان کا ریزیڈنٹ تھا. میرے والدین امریکن ہوتے ہوئے وہاں کام کر رہے تھے. مقبول ساجد، اور ویسٹ میں آپ کا فیوریٹ ملک کون سا ہے اور کیوں؟ امریکہ تو میرا ہی ملک ہے، میں امریکن ہوں تو. لیکن امریکہ بھی پاکستان جیسے حقیقت میں ایک خاص ملک ہے. امریکہ ایک عام ملک نہیں ہے. امریکہ پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے امریکہ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. جیسے پاکستان میں بڑا چینج ہو رہا ہے، ابھی امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. اور جو شیطانی لوگ ہیں، جو بڑے امیر ترین لوگ ہیں، جو بینکرز ہیں، جو خود پیسے بنانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. امریکہ میں بھی یہ ہو رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. لیکن امریکہ اور پاکستان یہ دونوں بہت اہم ملک ہیں میرے نزدیک. اچھا، اور سارا خان، آپ سے دعا کی درخواست ہے. سارا خان پہ بھی اللہ رحم فرما، سب پوری دنیا پر رحم فرما، خاص کر پاکستان اور پاکستانیوں پر رحم فرما کہ پاکستان میں امن قائم ہو جائے، اتحاد قائم ہو جائے، محبت قائم ہو جائے. یا اللہ پوری دنیا پر اور پوری کائنات پر، سب دوسرے سیاروں کے لوگوں پر بھی رحم فرما. ہم سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں. یہ نہیں کہ ایک ملک اور دوسرا ملک، ایک مذہب اور دوسرا مذہب، ایک ذات اور دوسرے ذات، کالے گھوڑے وغیرہ وغیرہ، امیر غریب نہیں. ہم سب ایک ہی امت کے ہیں. ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں. مالک ایک ہی ہے سب کا. مقبول ساجد، دوست کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟
اچھا، دوست کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ مجھے معلوم نہیں، آپ بتائیے، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ شاید دوست اپنے دوست کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے، مطلب بائبل کے مطابق میں بتا سکتا ہوں کہ جو اپنی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار ہے اپنے دوستوں کے لیے، یہ بتایا گیا ہے سب سے بڑی محبت ہے، بڑی کوالٹی ہے۔ Do unto others as you would have them do unto you، جیسے تم چاہو گے کہ تم کو کیا جائے ویسے تم دوسروں کو کریں، یہ دوست کا مطلب ہے۔ اچھا، جنید مالک پاکستان کے لیے جان حاضر ہے، شکریہ۔ ساجد خان، you are great sir, no one in the whole world like you۔ بہت سارے ہیں۔ اچھا، اور محمد احسان الہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی اور پاکیزہ ہوائیں آتی ہیں۔ ہاں، یہ بھی حدیث میں لکھا ہے۔ میر عرب، یہ علامہ اقبال رحمت علیہ نے بھی بتایا ہے نا، کیا ہے وہ؟ ٹھنڈی ہوا جہاں سے میر عرب نے ٹھنڈی ہوا محسوس کی، وہی میرا ملک ہے، علامہ اقبال نے بتایا۔ ہاں، حضور پاک جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے تھے، جانتے ہیں کہ پاکستان ایک خاص ملک ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور جہاں سے جہنت کی ہوا آتی ہے۔ اچھا، نائلہ بھٹی، کین آئی کال یو ابا جی؟ ٹھیک ہے، یا بابا جی لوگ مجھے کہتے ہیں، دادا جی۔ محمد احسان الہی، پاکستان پہ روحانی فضل اور کرم اور خاص نگاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں، بے شک پاکستان پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فضل و کرم اور خاص نگاہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ملک بھی حضرت محمد کے ہی ملک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ راجہ توصیف احمد، سر ہاؤ ٹو واک آن دا پاتھ آف اسپرچویلٹی؟ اللہ کا نام لیتے رہو، اللہ 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 اللہ، دل کی گہرائی سے اللہ 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 اللہ۔ یا اللہ ہدایت فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ معافی، رب اغفر لی یا الوالدی، ہم سب پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے سب رشتہ داروں پر، ہمارے سب پورے ملک پر، ہمارے سب انسان پر رحم فرما، اللہ اللہ اللہ۔ یہ ذکر میں سب سے بڑی طاقت ہے میرے نزدیک۔ Spirituality, to walk on the spiritual path, begin, chant the name of God, call on the name of God without ceasing from the core of your heart. That is the beginning and end of spirituality in my understanding. Zohaib Qamar, Alan Kiesler, why you have English name when you are Muslim? Very good question. میرا نام بھی علی ہے، تو میرا ایلن کیزلر نام میں نے کیوں رکھا؟ کیونکہ میں صرف مسلم نہیں ہوں، میں کرسچن بھی ہوں، میں ہر ایک مذہب کو مانتا ہوں۔ تو ایز اے نیم، it's not necessary to change your name, it's necessary to change your heart. To surrender to Allah does not mean you have to change your name. That is nice, that is good, but I have reason to keep my birth name also. Otherwise Christian people will not listen to me. تو دیکھیں، مجھے کبھی حکم نہیں دیا ہے کہ اس ایلن کیزل نام کو چھوڑو، اس لیے اگر میرے مرشد حکم دیتی ہے تو پھر میں
छोड़ूंगा। या अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं या ज़ियारत देते हैं और बताते हैं ये नाम छोड़ो, मैं छोड़ूंगा, लेकिन ऐसे हुक्म नहीं मिला है मुझे। Carla Rickman is watching. Hi Carla, how are you doing? Very nice to have you with us again. Carla Rickman. So important to get good leadership in Pakistan, yes. Very important to get good leadership everywhere. The whole world needs extraordinary leadership for extraordinary times. I'm reading that book. We need good leadership, yes, because whatever the leaders do, the people will follow. So if we get good leaders, the people will become good and the country will become good. So all countries, let us pray for good leadership. Acha Muhammad Hamza Faisal. Uncle, what are your views on the current affairs of Pakistan? Thank you very much for the very good question. My views on the current affairs of Pakistan are that Pakistan is moving upward. The moon of Pakistan is rising. Yes, definitely. Why? Because the army is in good hands. Sincere people are now guiding and leading the army under the protection of the Holy Prophet, peace be upon him, and the great saints, the great Sufis. They are also giving guidance to the leaders of Pakistan. So hopefully the political leaders will also become good people like the military leaders have become. But the military is more important than the politicians. Everywhere, not only in Pakistan. In America also, if the military decides and says something, then finally the politicians will have to follow them. You may be surprised to know this, but I'm telling you the truth. When Donald Trump was elected President of the United States, his enemies, I mean his Barack Obama, Hillary Clinton, and so many others who did not want him to become president, they decided, in fact they announced, many of them, even FBI agents, it has come out now in the courts, in the research, in the investigations, FBI agents were trying to stop Trump from becoming president. And the army warned them, the U.S. Army warned them, you'd better not do this. He has won the election, because in America, it's a long story, there's an electoral college. After the vote has been counted, electors are, and then the electors have an electoral college meeting and they make the final decision. So these rascals, these satanic people, selfish people were saying, we're going to stop it. And the army told them, if you try to stop it, then we will declare martial law. We will take over the country. So they had to back off because they knew the military could do it. So this also happens in America. The army has the control. So the current affairs in Pakistan are now becoming good, just like the current affairs in America are now starting to become good, because the military is now taking a more active role. The good people in the military are warning the corrupt politicians. You better not do your corruption, you better not do these criminal activities, or we will arrest you and put you in jail. So that is very good. So the future of Pakistan, the current affairs in Pakistan are very, very favorable. Okay. Zara Mujtaba. The best quality of a friend is who also tells the negative aspects of you and does not hide the bad aspects. He reveals the aspects so you can improve. Okay, very good answer. Very, very good answer. Very kindly and lovingly and secretly shares with the friend, look, this is a mistake you're making, please correct yourself, it will be good for you. Very good. But he hides publicly. A friend does not, not only for his friend, a friend does not tell any bad thing about other people publicly, but privately he may try to correct him. Yes, very, very good point. सुमारा खान, आज पाकिस्तान के फ्यूचर का डिसीजन होगा। अल्लाह पाक हमारी पाक सरजमीन को अच्छे हुक्मरान नसीब करे, आमीन या रब। मैं बारंबार कह रहा हूँ, ये चुनाव, ये इंतखाब जो है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पा सकता है। फ़र्क आर्मी की हाथ में है। आर्मी जो चाहती है वो हो जाती है, हर मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो अगर कोई अच्छा आदमी आता है या अगर कोई बुरा आदमी आता है,
اگر آرمی اس کو سپورٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا ملک کا، اور اگر آرمی اس کو سپورٹ نہیں کرتے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، ہر ملک کی یہ بات ہے. عام طور پر یہ چھپایا جاتا ہے دوسرے ملکوں میں، لیکن پاکستان کی بڑی اچھی قسمت ہے کہ ابھی بہت اچھے لوگ آئے ہیں آرمی میں. اس لیے جو بھی آتا ہے، اگر وہ ایک سیاست دان ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. حقیقت میں یہ سیاسی پارٹی کا سسٹم جو ہے، اگر ایک اچھا آدمی بھی آتا ہے، اپنی ہی پارٹی کے اندر بہت سارے خراب لوگ ہیں تو ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو یہ سیاسی سسٹم میں کچھ فائدہ نہیں ہے. ایک بہت اچھا مضبوط فوج کی ضرورت ہے جس میں اچھے لوگ ہیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. نہیں تو یہ سیاسی پارٹیوں سے کچھ نہیں ہو جائے گا. ہاں اگر کوئی سیاسی پارٹی میں اچھے لوگ آتے ہیں بہت اچھا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں فوج کو خراب لوگوں کو نکالنا چاہیے ہر ایک پارٹی سے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. خلیل الرحمان ماشاء اللہ بیوٹیفل ٹاکنگ. R Pakistan needs a new change. Inshallah, the best man wins. Best man needs the support of the army. Then it doesn't matter. The army is good. If the army is good, the country will become good, whatever the election results are. If the army is bad, no matter what the election does, it will have a bad result. But now the army is good. So everyone in Pakistan should be very happy. The army is arresting, through the courts, the army is arresting the corrupt politicians. This is the good news. Umar Mateen Khan, Babaji, I wish you could have been my mentor back at FC College. Unfortunately, I came around 2010, and I guess you weren't there anymore. Yes, I left FC College in about 2006 or 7. Shehzad Awan Amin, Akbar Shehzad Hanjra. MashaAllah, you are a great man, sir. Allah was great. اور کوئی great نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم great نہیں ہیں. ہم سب چھوٹے ہیں. اللہ اکبر. Thou art great, but I am small. یہ میں روزانہ پڑھتا ہوں. بہت اچھا دعا ہے ایک. Just a closer walk with thee. یہ میں بچپن میں میرا بہت پیارا گیت تھا. Just a closer walk with thee. I am weak, but thou art strong. تو ہم گریٹ نہیں ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ مضبوط ہے، اللہ گریٹ ہے. اچھا مقبول ساجد صاحب، بابا جی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ دوست کی سب سے بڑی خوبی کیا ہونی چاہیے. تو میرے نزدیک ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دے. بہت ہی اچھا جواب. یہ سب سے اچھا جواب ہے. ہاں سب سے اچھا دوست وہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرا دیتا ہے. بہت اچھا بات. اچھا Engineer Salman Shah, I am very shocked about you. In fact, you are a very strong-minded Muslim. Allah helps you and also blessed you. Thank you very much. Please pray that Allah will keep blessing me. اچھا مقبول ساجد، بابا جی آپ نے یہ وہی بات ہے. عمران خان for jobless peoples any دعا. ہاں سب کے لیے. یہ تو حقیقت میں یہ حکمران کا، یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہر ایک آدمی، ہر ایک عورت، ہر ایک بچہ غریب نہیں رہتا ہے. مطلب غریب مطلب ہے اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے کھانے کے لیے، اور اس کو اگر ضرورت ہے، اگر کھانا مطلب اگر اس کا اپنے کھیت ہے، اپنے کھانا، اپنے اناج اور اپنے سبزی، اپنے جو سب کچھ وہ لا سکتا ہے، پھر اس کی نوکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ شہر میں رہتا ہے تو پھر اس کو کوئی نوکری کی ضرورت ہوتی ہے، پیسہ کی ضرورت ہے. تو پھر یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ اس کو کوئی اچھی نوکری ملے یا اس کو اچھا
نوکری سے بہت زیادہ اچھا ہے کوئی بزنس چلائیں. اور آج کل پاکستانیوں کے لیے بہت آسانی ہو گئی، خاص کر اگر انگریزی آتے ہے، لیکن اگر انگریزی بھی نہیں آتا ہے، اگر وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ چھوٹا سا بزنس کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو چھوٹا بزنس کرنا بھی ممکن ہے ابھی، ہے نا، کوئی تکلیف نہیں ہے. نوکری سے زیادہ اچھا ہے اپنے چھوٹی بزنس چلانا. اگر اور کچھ نہیں، کوئی چھوٹا سا مطلب سلائی کا کام ایک عورت کر سکتی ہے اپنے گھر میں، کوئی چیزیں بنا سکتی ہیں ایسے، اور ایسے وہ بھی پیسہ کما سکتی ہے. تو نوکری کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بزنس چلانا، چھوٹا سا بزنس. یہ اخوت نام کا بینک ہے، آپ نے سنا ہے یہ پاکستان میں نے بارمبار کہا، یہ اخوت بینک جو ہے پاکستان میں، اس کو نوبیل پرائز دیا جانا چاہیے ڈاکٹر ثاقب کو. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو کوئی غریب آدمی بھی یا غریب عورت بھی اگر وہ اس کو بزنس چلانے کی ضرورت ہے، وہ اخوت بینک سے لون لے سکتا ہے، چھوٹا سا لون. پوری دنیا میں اتنے کامیاب بینک نہیں ہوا ہے جیسے اخوت نام کا ڈاکٹر ثاقب کا بینک پاکستان میں. تو آپ نوکری نہ ڈھونڈیں، آپ خود اپنے بزنس چلائیں. اس میں زیادہ فائدہ ہے. نہیں تو ٹھیک ہے نوکری بھی، لیکن حکومت کا فرض ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ ہر ایک employed, everyone should be employed in a good way. Start your own business, that's the best. Or teach, give some teaching what you know. And by the internet, anyone can easily, especially in Pakistan. It is so cheap to go on the internet in Pakistan. You can get some income from Rihan Allahwala is instructing, and other people are teaching how to make money from the internet. So I have been told that, okay, I will tell you this, Allama Iqbal, Rahmatullah, he told me this 2 years ago. And by the internet, Pakistanis can become successful. Internet is run by satanic people right now. They're controlling it for their own selfish purposes. They are preventing the truth from coming out on the internet, but it's still coming out. But still, we can use the internet, especially in Pakistan, for making money. So I recommend to every Pakistani, if you can't get a job, start your own little business on the internet. Learn how from Rihan Allahwala or others are teaching. It is not difficult. So, very good comment. Imran Khan is saying, for jobless people's any dua? اللہ ان کو مدد کر، سب کو مدد کر. جس کی نوکری نہیں ہے ان کو عقل دے کہ وہ ایک اپنا بزنس شروع کر سکے. اچھا، سعد شفیق، السلام علیکم مسٹر کیزلر فرام نیو یارک سٹی ایریا، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام سعد شفیق، نیو یارک والا. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے پاکستان میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں ابھی تبدیلی آ رہی ہے اور اچھے لوگ آگے آ رہے ہیں. فرشتے پاکستان کو مدد کر رہے ہیں. اچھے صاف دل ایٹیز جو ہیں وہ بھی پاکستان کو اور امریکہ کو بھی مدد کر رہے ہیں، اور سب پوری دنیا میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو مدد کر رہے ہیں ہمارے بڑے فرشتے. یہ حقیقی چیز، فرشتہ ایک امریکہ میں بہت لوگ، پوری دنیا میں، یورپ میں بہت لوگ ہیں جو فرشتہ کو مانتا ہی نہیں لیکن فرشتے حقیقی ہیں اور وہ مدد کر رہے ہیں انسان کو آج کل. اس لیے پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے. ابھی شیطان کا قبضہ کم ہوتا جا رہا ہے روزانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ماننے والے آگے آ رہے ہیں، اور چور ڈاکو کو گرفتار کیا جا رہا ہے سب کو بہت خوش ہونے چاہیے آج کل. مقبول ساجد، مراہد کی پہچان کیسے کی جائے؟ یعنی پاکستان میں فیک مرشد اور ریل مرشد کی پہچان کی جائے. وہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ بہت سارے فیک مرشد بھی ہیں اور ریل مرشد بھی ہیں. تو ریل مرشد کا کیا پہچان ہے؟ کہ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور اللہ کی خدمت کرتا ہے، اپنے آپ کو
बड़ा नहीं बनाने की कोशिश करता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, या हज़रत गुरु नानक जी, या हज़रत कृष्णा अलैहिस्सलाम। मतलब पूरी दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो उनकी खिदमत करते हैं और उनको ऊपर करते हैं। वो आदमी या वो औरत सच्चा मुर्शिद बन सकता है, और जो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करता है वो मुर्शिद नहीं है। अल्लाह अल्लाह। साद शफीक, and how is Mrs. Kiesler doing? बस आप दुआ करें उसके लिए। Umar Mateen Khan, I'm confused about ICE and people protesting about separating children from their parents. Can you explain the situation? Yes, very good question. तो ये अमेरिका में, in America now, because first you have to understand the mass media is controlled by satanic forces, by people who are very wealthy, very selfish, and who distort the truth. They do not present the truth on the major news media. So what you are hearing about immigration into America and parents and children being separated, this is coming from the mass media. Yes, it is happening to some extent, but why is it happening? The real reason you have to understand, this immigration into the United States and into Europe and into many places is controlled by, is being forced by these same satanic people. They are causing, in Central America and in Mexico, they are causing chaos on purpose, so these people will go into the United States and flood into the United States and cause chaos there. And that many of their chumchas, many of their sycophants, will be able to get into America and cause chaos in America, and chaos in England, and chaos in France and Germany. This is these satanic Zionists' plan. So President Trump is very intelligent. He's not a bad man. He is a very God-fearing man. Of course, he has made mistakes, yes, but the mass media always makes his mistakes huge when they're small. So, yes, sometimes it is happening. But as soon as President Trump understood it, he made an executive order that this must be stopped, the separation between children and their parents. So the real reason we have to understand why Trump wants this wall between Mexico and America, he wants to stop, not the children and parents, he wants to stop this artificially forced immigration caused by the Zionists, by the so-called Illuminati, as part of their plan to gain control over the whole world, including the United States, by creating chaos everywhere. When there is chaos, then people will appeal to the government, oh, protect us, save us. So this is the real reason why there is chaos in Syria, in Iraq, in Afghanistan, in, in North Africa. Why all this has suddenly happened? It is a plan. It is a plan by the Satanists, by the Zionists, by the Illuminati, so-called. They're not Illuminati, they think they are. But by this cabal, one world order people who are trying to control the whole world, they are creating this chaos everywhere so that they can gain more control, that's all. And they're creating chaos in Muslim countries to force people to flee to Europe. They're causing chaos in Central American countries to force people to flee to America so that their uh, gundas can also go into Europe and America and create chaos there. This is what's really happening. This is the real story behind all of this immigration. But the mass media won't tell you this. Oh, these poor children and their parents. Actually, almost all of them are young men. Very few, comparatively, very few children and women. But the mass media is showing all the poor women and children because they want the European countries to accept all of these immigrants so that they can create chaos. So this is the real fact. Now you have to understand this. And now it's being changed. Now it's being challenged. All these satanic people, Dajjal, the Gog and Magog, the Gog and Magog, they are all now being curtailed. President Trump is also fighting them. Pakistan Army and American Army are also fighting them. President Putin is also fighting them. That's why in the mass media you will see
bad things about Putin. You'll see bad things about Pakistan Army. You'll see bad things about Trump, because these people are fighting against these Dajjali forces, these satanic forces. So I gave you a long answer. Okay, now let's see. Lynn Chittick, hello Alan. So nice to see you. Nice to hear from you too, Lynn. Lynn Chittick is doing very wonderful work for world peace and for Pakistan especially. You can all follow her also. Faisal al-Rafiq, who do you support, Imran Khan or Sharif? Um, Really, I don't support anybody. I don't support any political party. I support any good person, and I don't support any bad person. Any corrupt person, how can I support? So, but I don't want to participate in Pakistani politics personally. People will criticize me. Lynn Chittick, any news from Pakistan? Well, the election results are not yet available, but PTI is going to get more votes than any other party, but they may or may not be able to create a very good government because of all the different political parties. And this system, this political system is bad. This political party system is very bad. We have to make sure that good people are in control. It doesn't matter what party comes in. But the good news from Pakistan is that the army has stepped forward. The army is now playing a very good role under the direction of the Election Commission. It has controlled the polls and not allowed poll rigging, which has always happened tremendously in Pakistan. I know. I had a friend, passed away now, who was a member of parliament in Pakistan, and he told me frankly, directly, he had to give lakhs of rupees, hundreds of thousands of rupees, just to be given the party's seat, the nomination. So this was politics in Pakistan. Now the army is stepping in and is changing all this corruption. So it's very good news from Pakistan. Javed Humayun, दिल बहुत खुश था मगर इलेक्शन से बहुत दुख. इलेक्शन से दुख तो होता ही रहेगा. अगर इलेक्शन से दुख नहीं होता है तो फिर इलेक्शन के बाद जो होता है आप देखेंगे सियासी पार्टियां सब लड़ेंगे और जो अच्छे लोग हैं उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. तो इलेक्शंस में जो कुछ होता है दुख होगा. अगर उस इलेक्शन में ही नहीं, इलेक्शन के बाद सब दुखी होंगे, क्योंकि ये सियासतदान अपने आप एक दूसरे से लड़ेंगे और ये लड़ाई चलती रहेगी. लेकिन अच्छा न्यूज़ है, खुशखबरी है कि पाकिस्तान ऊपर आ रहा है फौज की मदद से. फौज में अच्छे लोग आए हैं. मैं ये बारंबार. राजा तौसीफ अहमद, नो सूफी इन पाकिस्तान हैज स्पिरिचुअल व्यूज लाइक यू. क्यों आप ऐसे कहते हैं? हर एक सूफी का, असली सूफी का यही कहना है जो मैं कह रहा हूँ. Faisal Rafiq, why Hazrat Krishna alayhi salam? Aren't you Muslim? Yes, I am a Muslim. Don't you know there are how many? 1,144,000 or 1,24,000 according to Muslim teachings. So many prophets have been there. So many Nabis have been there. And they are not known. Who are they? What are their names? We only know the names of a few dozen. So Hazrat Krishna alayhi salam certainly is teaching us. Bhagavad Gita is also Ilhami Kitab. It's also Book of God. So a real Muslim will accept all the prophets, not only Jesus and Abraham and Moses and David, but also Krishna, also Buddha, also all the true prophets from all countries, even from other planets. A real Muslim will accept prophets from other planets also, although they may not be mentioned by name in the Quran. So we must accept all true prophets of God. ऐसा ही अमन कायम हो जाएगा. There will only be peace on earth when there is peace among the religions. Oh, my camera has gotten inverted again. So I can take it. Well, no, I think time is up. I'm going to have to end pretty soon, but thank you for that good question, sir.
मकबूल साजिद, बाबा जी कैसे पता किया जाए कि कोई आपसे मोहब्बत करता है, और कैसे पता किया जाए कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं? तो आप भी इसका जवाब दें, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया ये आपके पहले सवाल का, तो इसका आप भी जवाब दें जल्दी से। शायद मुझे मालूम नहीं मैं उसको पढ़ सकूंगा या नहीं, लेकिन मोहब्बत का क्या निशान है वो मैं बता सकता हूँ कि जो तू चाहता है मैं करता हूँ, ये मोहब्बत है। अच्छा, Muhammad Adil, you're adorable, sir. Thank you. Yasir Khan, sir, today your viewers is busy. Sab election results dekh rahe hain. Umar Mateen Khan, thank you for the insight. Very helpful. How can I serve US and Pakistan? I love both countries. Allah ka naam lete raho. Dua karte raho. Or jo अच्छे log hain, oh, I should speak in English since your question is English. Just pray. Take the name of God. Pray for Pakistan. Pray for USA. That Allah will be merciful and give guidance to the people, and the good people will come forward and become strong. The best thing we can do for our countries is to pray for them and to spread the truth. If you love Pakistan, you will understand the truth, understand the deceptions of the media, of the satanic media that say the army of Pakistan is bad. Do not believe that. If you love Pakistan, you should love Pakistani army, and you should help other people understand the good, strong people in the army are necessary. The army is the one who has gotten rid of all this terrorism in Pakistan. Still, they're fighting them, but for so many years terrorists was increasing in Pakistan. Then the army decided to fight against them and has reduced terrorism greatly. So it is the army that is going to save Pakistan, not the politicians. So if you love Pakistan, see the good people in the Pakistani army and appreciate them and thank them. And if you love America, see the good people in the American army and thank them. This is what we can do. Okay. Saad Shafiq. Mr. Kiesler, yesterday I was asking you a question regarding the hadiths that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in short, that the Arabs in Roman lands will be killed in the coming days. What is your opinion on... Oh, this is a long, long post. Okay, I don't know if I can read the whole thing, but so there is some hadith that the Arabs in Roman lands will be killed in the coming days. So he is asking, what is my opinion on that? And what is the solution for Muslims living in non-Islamic nations, in nations that are controlled by Zionists? What should be a solution for people currently reside in places like US and other nations that are heavily in Zionist control? I know it sounds weird. Should Muslims residing in these challenging times in these countries like US and other Western countries have a plan to move out in the future? Since time is little, what's your view and opinion? References are below. You can also tell me on instant message later if you want because of time. So I will just say that even in USA, which USA has been totally under Zionist control for many years, since President John F. Kennedy tried to fight them, but they killed him. The Zionists killed Kennedy. And now it's been Zionist control of maybe President Reagan wasn't a bad man. President Carter was not a bad man, but they were unable to really do what they wanted fully because of Zionist control. President Trump is also not under Zionist control. So the first time since John F. Kennedy was president in the United States, more than 50 years ago, again there is a president of the United States who is not under Zionist control. So things will get better in America also. But so would I recommend Muslims to leave? No harm in leaving. But the problem is, wherever you go in the world now, the Zionists are influencing through the internet. The internet is under Zionist control. So it's so horrible, filthy, what is going on in the internet. So even if you're in Pakistan, the Zionists can control you. So you have to be very, very careful and pray to God for protection. It doesn't matter. God can protect you in America or in Pakistan or wherever. So I
I wouldn't say stay in America, and I wouldn't say leave America. Do what your heart guides you, what Allah guides you. Okay, so now we have the hadith, many hadiths, which says that the Muslims will be killed by the Romans, the Europeans. So, क्या करना है फिर? अल्लाह का नाम लेते रहो, जिक्र करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, जहाँ भी तुम हो फिक्र नहीं करो, अल्लाह तुम्हारे हिफाजत करेगा। बेशक ये हो जाएगा, बल्कि अभी हो रहा है, ये नहीं कि हो जाएगा। अपने मुल्कों में भी मुसलमानों को क्या किया जा रहा है, शाम में, इराक में, अफगानिस्तान में, तो आप कहीं भाग नहीं सकते हैं। Okay, Allah sabko. Faisal Rafiq, was there any Nabi with name Krishna? Yes. Krishna was a prophet without any doubt. Bhagavad Gita is a revealed book without any doubt. I have no doubt at all. Though he lived thousands of years ago, so we don't hear about him in the Quran or Hadith because they didn't know. In Arabia, they didn't know much about India, or that Krishna had appeared in India as a teacher long, long ago. Therefore, we don't have his name. But he is definitely, all religions in the world today, there may be one or two exceptions, but almost all religions in the world today were founded by genuine messengers of God. Different kinds of messengers. Some were Nabis, some were Murshids, some were sages, but they were all coming from God. Otherwise, they would not have been successful in the world. Of course, there are many misunderstandings. In the Bhagavad Gita, Krishna plainly says there's one God. Many so-called Hindus, so-called followers of Krishna, they think there are many gods. So that is their mistake. But it is not the mistake of Hazrat Shri Krishna alayhi salam. Raja Tawsif Ahmed, I mean, as you believe in all religions, I have not come across a Sufi in Pakistan who believes that. If you have, then please name also. Oh, I understand what you're saying. Well, that's a very good question. Thank you very much for bringing that up. I will have to talk to some Sufis about this, about other religions too. But the ones that I have met, such as Wasif Ali Wasif, I met him, I spoke with him, and he did not say anything against other religions. He accepted people of other religions and helped them. He never tried to make them give up their religion. He never asked me or other people that I was with who were not Muslims at that time. I'm talking about early 1980s. So that means he accepts other religions also. He's not trying to change people's religion, trying to force them to become Muslim. So I think there are many Sufis like that who accept other religions also, but I may be wrong, but they should. Every intelligent person, Muslim or any other religion, they should realize that all religions are good. All religions are teaching good things. There are mistakes, there are misunderstandings in all religions also, but mostly the basic teachings are very good, and whoever follows a good religion will become good and better. In fact, I don't have it with me. I was just reading this morning in the Holy Quran the verse which Allah subhanahu wa ta'ala says that anyone, I can go get that right now. Let me see if I can find that. Because every morning I read the Quran. Every morning I read the Bible. Every morning I read the Dhammapada. I read the Bhagavad Gita. At least 4 or 5 scriptures I read every day. So let me find that verse in the Quran. And I will read it to you. I hope I can find it now, the verse that I was reading this morning. It was in Surah Anbiya. Here we are. This is the Quran by translation by Abdullah Yusuf Ali. Very good translation. So let me find that verse. I'm going to go back
out where I was. So what is the teaching of the Quran? Don't worry about Sufis. Worry about the teaching of the Quran about other religions. I hope I can find this. This is the 94th verse of Surah 21, the Prophets. Anbiya, Surah 21. And it says, this is the translation, of course, in English. Whoever works any act of righteousness and has faith, his endeavor will not be rejected. We shall record it in his favor. So anyone of any religion who does any act of righteousness and has faith, he will be accepted. So this is the teaching of the Quran. All religions are good. All people who call on the name of God in their own language, and all people who try to